دور تفسیر قرآن پارہ نمبر 6 سورۃ انعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین کے رویے پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کافروں پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور سب چیزوں کو ان کے سامنے لاموجود کرتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اسی طرح ہی ہر پیغمبر کی تاریخ رہی ہے کہ انسانوں اور جنوں میں سے ان کے دشمن موجود رہے ہیں جو دھوکہ دینے کے لیے ہر پیغمبر کے دل میں ملمہ کی باتیں ڈالتے تھے، انسانوں اور جنوں میں سے وہ یہ کام اس لیے کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کو دیکھ کر گناہ پر مائل ہوں اور وہ یہ کام پسند کریں۔ گناہ چلتا ہے کہ برائی کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور جو شخص گناہ اور زیادتی ان کے دل ان کی باتوں پہ مائل ہوں اور وہ بھی ترغیب لیں تو یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ وہی کام کرنے تم ان سے کہو کہ میں کیا اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک مفصل کتاب بھیجی ہے، اس کے باوجود بھی تم ہدایت کی طرف نہیں آ رہے اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور اے پیغمبر، اگر آپ زمین میں جتنے لوگ آباد ہیں ان میں سے اکثر کا کہا مان لیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے۔ یعنی اکثریت جو ہے وہ حق کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ زیادہ لوگ اگر ایک راستے پہ چل رہے ہیں تو وہی راستہ صحیح ہے، تو زیادہ لوگ تو اکثر گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو اے پیغمبر، آپ ان کی خواہشوں پہ چلیں تو یہ آپ کو بھی سیدھی راہ سے بھٹکا دیں گے، کیونکہ یہ تو نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، یعنی یہ ان کی باتیں جو ہیں صرف قیاس و گمان پہ مبنی ہیں، سب جھوٹ ہیں اور حقیقت ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تمہارا پروردگار ان سب کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو جس چیز پہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو وہ تم کھا لیا کرو۔ ہاں، جو الگ سے ڈیفائن کر دی گئی ہیں کہ وہ حرام ہے، وہ صرف اس صورت میں کھائی جا سکتے ہیں جب انسان بہت مجبور بے بس ہو جائے اور اس کی جان نکلنے والی ہو بھوک سے، اس حد تک وہ اضطرار کی حالت میں ہو، تو پھر اس حد تک وہ حرام چیزوں میں سے کھا سکتا ہے کہ صرف اس کا پیٹ بھر جائے اور اس کی جان بچ جائے، اس سے زیادہ کھانا منع ہے۔ اور بہت سے لوگ بلا سوچے سمجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں، اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو، اور جس چیز پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ، اس کا کھانا گناہ ہے۔ شیطان اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، کیا بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، روشنی دی اور پھر اس نور کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے۔ یہ ہدایت کی طرف اشارہ ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے الہام روشنی عطا کی، پھر انہوں نے اس ہدایت کو دیگر لوگوں میں پھیلا دیا، تو اس کی مانند وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بالکل اندھیرے میں ہی پڑا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے جب کسی بستی کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے جو بڑے بڑے لوگ اکابرین ہوتے ہیں وہ مجرم ہو جاتے ہیں، وہ مکاریاں کرتے ہیں، کیونکہ جو سردار اور سرپرست ہیں جب وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر عام لوگوں کا بھی اس طرف جانے کا میلان ہوتا ہے۔ تو اکثر عذاب والی بستیوں میں جو ان کے اکابرین ہیں وہی نافرمانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی نیکی اس کو آسان لگتی ہے، اور گناہ کرتے وقت اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو، نیکی اس کو اس قدر مشکل معلوم ہونے لگ جاتی ہے۔ اور یہ تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے، ان کے لیے ان کے اعمال کے صلے میں سلامتی کا گھر ہوگا۔ جنت کا یہاں نام دارالسلام لیا گیا ہے کہ وہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کو دی جائے گی، جو کہ سلامتی کا گھر ہے۔ پھر جنوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے بہت سے انسانوں کو بہکایا اور انسانوں اور جنوں نے ایک دوسرے سے بہت فوائد حاصل کیے۔ تو کیا جنوں اور انسانوں کی جماعت تمہارے پاس پیغمبر نہیں آتے رہے جو تمہیں میری آیات پڑھ کے سناتے اور اس دن کے موجود ہونے سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، پر دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈالا تھا۔ اور عذاب کا یہ اصول ہے کہ کسی بستی کو پروردگار ہلاک نہیں کرتا جب تک اس کے رہنے والوں کو خبر نہ ہو، یعنی ان کو کوئی نہ کوئی پیغمبر یا رسول بھیج کے متنبہ کیا جاتا ہے، حجت تمام ہونے کے بعد پھر عذاب بھیجا جاتا ہے۔ ان سب لوگوں کے بلحاظ اعمال ان کے درجے مقرر ہیں۔ تمہارا پروردگار صاحب رحمت ہے اور بے پرواہ ہے، اور چاہے تو وہ تم سب کو نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسے کہ تمہیں بھی ان کی نسل سے پیدا کیا۔
اور انہوں نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں سے اللہ کا ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کچھ وہ کہتے ہیں کفار کا تذکرہ ہے کہ وہ جو بھی پیداوار حاصل کرتے تھے کھیتی میں سے یا جانوروں میں سے، کہتے تھے کچھ حصہ تو اللہ کا ہے اور کچھ اپنے ہمارے شریکوں کا ہے۔ پھر وہ اللہ کے حصے میں سے تو کمی کر کے شریکوں کو دے دیتے، لیکن شریکوں کے حصے میں سے کمی کر کے اللہ کو نہ۔ تو ہمارا بھی دیکھیں نا یہی حال، جو وقت ہم نے اللہ کے لیے مخصوص کیا ہوتا ہے کہ یہ عبادت کا ہے یا یہ دین کو سیکھنے کا ہے، اس میں سے تو ہم کمی کر کے بچوں کو دے دیتے ہیں، کوئی شادی کا کوئی فنکشن آ گیا کوئی ایسا، لیکن جو دنیا کے لیے حصہ مخصوص ہے اس میں سے ہم کبھی نہیں اللہ کے لیے نکالتے۔ پھر ان کے عجیب و غریب خیال اور عقائد جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ مشرکین مکہ نے اپنے سے ہی کچھ باطن عقائد گھڑ رکھے تھے اور کہتے تھے کہ یہ چپائے اور کھیتی منع ہے، جس شخص کو ہم چاہیں اس کے سوا ان کو کوئی نہیں کھا سکتا، کہ کچھ ایسے چوپائے تھے جن کی پیٹھ پہ چڑھنا منع ہے، اور کچھ مویشی ایسے تھے جن کو ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام نہیں لے سکتے، یہ سب کچھ ان کا افطرا ہے، اللہ نے ایسا کوئی قانون نہیں اتارا۔ پھر وہ کہتے تھے کہ جو بچہ ہمارے چوپایوں کے پیٹ میں ہے وہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں، اور جو مردہ بچہ ہے وہ دونوں کھا سکتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ افطرا بازیاں ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے اپنی بیوقوفی سے اولاد کو قتل کرنا بھی جائز سمجھا اور اللہ پہ افطرا کیا، اس کی روزی کو حرام کیا۔ اولاد کو قتل کرنا یعنی پیدا ہونے کے بعد مار ڈالنا، یا پہلے جس طرح ابورشنز وغیرہ کیے جاتے ہیں، یہ سب چیزیں منع ہیں۔ پھر اللہ اپنی قدرتوں کا تذکرہ کرتا ہے، وہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے جو چھتریوں پہ چڑھے ہوئے بھی ہیں اور چھتریوں پہ نہیں بھی چڑھائے ہوئے، یعنی کہ کچھ درخت ہیں، کچھ بیلیں ہیں جو کہ دیواروں پہ چڑھتی ہیں، کھجور اور کھیتی اور طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں اور بعض باتوں میں نہیں بھی ملتے۔ جب یہ پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن کھیتی کاٹو تو اللہ کا حق بھی ادا کرو اس میں سے، اور بے جا نہ اڑانا، بے شک اللہ بے جا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور چوپایوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں، کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے، بس تم اللہ کا دیا ہوا کھاؤ رزق اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو۔ اور چوپائے 8 قسم کے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ان میں سے 4 چھوٹے ہیں، 2 بھیڑوں میں سے، 2 بکریوں میں سے، یعنی ایک نر اور ایک مادہ۔ اور اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا یا دونوں کی مادہ کو، اور جو بچے مادہ کے پیٹ میں ہیں ان کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اگر سچے ہو تو سند سے بتاؤ، کوئی اللہ کی لکھی ہوئی آیت ہے، کوئی اللہ کا اتارا ہوا قانون دکھاؤ، یا اپنے پاس سے ہی تم افترا کرتے ہو۔ اور 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے، اور ان کے بارے میں بھی پوچھو کہ اللہ نے نروں کو حرام کیا ہے یا مادہ کو یا ان کے پیٹ کے بچوں کو۔ تو اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ کہہ دو کہ جو احکام مجھ پہ نازل ہوئے ہیں ان میں کوئی ایسی چیز میں نہیں پاتا کہ سوائے ان حرام چیزوں کے جو بتا دی گئیں کہ مرا ہوا جانور، بہتا ہوا لہو یا خنزیر کا گوشت، یہ سب حرام ہے، اور جس چیز پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ اور یہودیوں پہ ہم نے ناخن والے جانور حرام کیے تھے، گایوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پہ لگی ہو اور جڑی میں ہو یا ہڈی میں ملی ہو، یہ سب ان کی شرارت کے سبب ہم نے کیا تھا۔ یعنی جو ناخنوں والے جانور ہیں، چیرنے پھاڑنے والے جو ہوتے ہیں کارنیورز، وہ زیادہ تر منع کیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اللہ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ یہ سب کچھ تم نے اپنے پاس سے گڑھا ہے کہ کوئی جانور حرام ہے، اس کی مادہ حرام ہے، کسی کا بچہ، میں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ دیکھو حرام چیزیں کون سی ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بنانا، ماں باپ سے بد سلوکی نہ کرنا، اچھا سلوک کرتے رہنا، ناداری یا مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تمہیں اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا، اور کسی جان کو قتل نہ کرنا جس کو اللہ نے حرام کیا مگر جائز طور پر، یعنی شریعت جس کا حکم دے۔ ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور مال یتیم کے قریب بھی مت جانا مگر یہ کہ پسندیدہ طریقہ ہو یا وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے تو پھر اسے مال دے دو۔ ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو، اور جب بات کہو انصاف کے ساتھ کہو، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان سب باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت کرو، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلنا اور دوسرے راستوں پر نہ چلنا کہ ان پہ چل کے اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ، اور تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایسے ہی ہم نے تورات دی تھی جس میں تمام نعمتوں کا بیان تھا، اور اسی طرح یہ کتاب اے کفر والو
قرآن پاک برکت والی ہے تو اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو، اور ایسے نہ کہو کہ کتاب پہلے 2 گروہوں پر ہی اتری تھی اور ہم تو اس کے پڑھنے سے معذور اور بے خبر تھے۔ یعنی طرح طرح کے قول، حجتیں، کج بحثیاں کفار کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ اور یہ بھی وہ کہتے تھے کہ اگر ہم پہ بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم بھی ضرور تم سے زیادہ سیدھے راستے پہ ہوتے، تو اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرے؟ کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں؟ مگر جس روز یہ نشانیاں آئیں گی تو پھر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی یا تو قیامت پہ یا پھر موت کے وقت یا پھر عذاب کے وقت یہ چیزیں ظاہر کی جاتی ہیں۔ فرشتے وغیرہ اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی جب موت کو سامنے دیکھ لو۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے راستے نکالے اور فرقے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ان کا کام اللہ کے حوالے، اور جو کوئی نیکی لے کے آئے گا اس کو 10 گنا دیا جائے گا، اور جو کوئی برائی لائے گا اس کو صرف اتنی ہی سزا ملے گی۔ کتنی اللہ کی یہ رحیمی اور کریمی ہے کہ نیکی کو تو 10 گنا تک بھی بدلہ دیتا ہے اور برائی کا اتنا ہی، اور نیکی کی نیت پہ ہی ثواب دے دیا جاتا ہے۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، یہ مذہب ابراہیم کا راستہ ہے جو کہ مشرکوں میں۔ کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا۔ کہہ دو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں؟ وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے اس کا ضرر اسی کو پہنچتا ہے، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، ایک دوسرے پہ درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں آزمائش کرے تمہاری۔ بے شک اللہ جلد حساب دینے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ آگے سورۃ اعراف ہے۔ سورۃ اعراف مکی سورت ہے، اس میں بھی ایمانیات کا پہ زیادہ زور ہے۔ اے محمد جو کتاب تم پہ نازل ہوئی ہے تمہیں اس سے تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، یہ اس لیے ہے کہ تم اس کے ذریعے ڈر سناؤ لوگوں کو اور نصیحت ہے۔ کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا جب وہ سوتے تھے یا جب وہ دوپہر کو آرام کرتے تھے، مگر عذاب کے وقت ان کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ ہائے ہم نے تو اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے، اور جن لوگوں کی طرف بھیجے ان سے بھی ہم پوچھیں گے، قیامت والے دن سب سے سوال ہوگا پیغمبروں سے یہ کہ کیا تم نے پیغام پہنچا دیا، اور لوگوں سے کہ تم نے کیا جواب دیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تمہارے لیے سامان معیشت بنائے مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ پھر ابلیس نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے حکم دیا ہے، کس چیز نے تجھے باز کیا؟ وہ کہنے لگا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا ہے، میں تو اس سے افضل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اتر جا، تیرے شایان شان نہیں ہے کہ یہاں پہ رہ کے غرور کرے۔ تو ابلیس نے کہا مجھے مہلت دے اس دن تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس کا عقیدہ آخرت بھی تھا، وہ اللہ کو رب بھی جانتا تھا، اسے اللہ کا قادر ہونے کا علم بھی تھا، تو لیکن وہ عملی کافر تھا۔ عقیدہ تو اس کا مضبوط تھا اللہ پہ۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے، عقیدے تو ہمارے بھی درست ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تو ان کو بہکاؤں گا سیدھی راہ سے، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے، ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے۔ پاک نے فرمایا کہ جا ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا ان کو اور تجھے جہنم میں ڈال کے تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں آرام کرو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا۔ اور پھر اسی طرح دنیا میں بھی ہمیں باؤنڈریز بتا دی گئی نا کہ سب کچھ بفراغت کھاؤ پیو، لیکن کچھ حدود و قیود ہیں، کچھ پابندیاں ہیں۔ شیطان نے ان کو بہکایا اور قسمیں کھائیں اور ان کو درخت کا پھل کھانے پہ مجبور کیا، اور پھر اس کے بعد ان کی شرمگاہیں کھل گئیں۔ اس سے پہلے وہ بے خبر تھے اور پھر وہ نادم ہوئے، اس کے بعد اپنے افعال پہ اللہ سے توبہ کرتے رہے، روتے رہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، کہ رب ہم نے ظلم کیا، اگر تمہیں بخشے نہیں تو پھر ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا تم جنت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہوگے اور زمین پہ ایک خاص وقت ٹھکانہ ہوگا، یہیں پہ مرو گے، جیو گے۔ اور اے آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہاری زینت دے، پرہیزگاری کا سبب ہو، لیکن تقویٰ کا لباس ہی سب سے بہتر ہے۔ یعنی لباس کی کیا دو بیسک مقاصد ہیں کہ ایک تو وہ ستر ڈھانکے اور دوسرا زینت دے، لیکن لباس تقویٰ بہتر ہے۔ اے آدم دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، اور
یعنی کہ پھر جس طرح تمہارے جد امجد کو حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، تو وہ شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے، تو تم اس سے بچ کے رہنا کہ وہ تمہیں بے حیائی کی طرف اکسائے گا۔ اور پھر وہ لوگ جب وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں کو یہی کرتے دیکھا۔ کہہ دو کہ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو، خاص اسی کی عبادت کرو۔ اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو، کھاؤ پیو مگر بے جا مت اڑاؤ، کلوا واشربوا یعنی کہ دنیا سے جائز حد تک فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے کہ کھا پی سکتے ہیں، لیکن اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو۔ اسراف نہ کرو یعنی لاکھوں کے لباس بنانا ہے، سونے چاندی سے بھی اس وقت تاروں کے بنائے جاتے تھے، تو ان چیزوں کا پھر آپ خود ہی دیکھ لیں۔ نماز کے وقت زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اچھے صاف ستھرے لباس اور جگہ بھی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ کہہ دو کہ میرے رب نے بے حیائی کو منع کیا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، اور یہ کہ تم شرک کرو۔ بنی آدم کو نصیحت ہے کہ جب بھی میرے رسول تمہارے پاس آئیں تو پھر ان پہ ایمان لانا، میری آیات کی پیروی کرنا، اور جو کوئی اللہ پہ جھوٹ باندھے گا، جب فرشتے اس کی جان نکالنے آئیں گے تو وہ اس سے پوچھیں گے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کو بلاؤ، وہ کہیں گے وہ تو کھو گئے، اب تو ہمیں وہ یاد نہیں، نہ جانے وہ شریک کہاں گئے۔ پھر جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جب ایک جماعت داخل ہوگی تو پہلے سے جو اس میں جماعت ہوگی دوسری جہنم میں، وہ اس پہ لعنت کرے گی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے کہ تم اللہ ان کو زیادہ دگنا عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم بھی گناہوں میں پڑے۔ اور جن لوگوں نے کفر کی، ہماری آیات کو جھٹلایا، تکبر کیا، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ ہی وہ کبھی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے۔ یعنی کہ جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہیں نکل سکتا، ناممکن ہے، اسی طرح ان کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ ان کے لیے جہنم میں سے ہی بچھونا ہوگا اور جہنم کا ہی اوڑھنا ہوگا، جبکہ ایمان اور عمل صالح والے جنت میں رہیں گے، اور ان کے سینوں میں سے جو کینہ ہوگا وہ بھی ہم نکال دیں گے، اور ایسے محلوں میں ان کو بھیجا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ دیکھیں، ایک کینہ اور حسد جو بھی دل میں بے سکونی ہوتی ہے وہ تکلیف کا سبب ہوتی ہے، ہمارے دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے، تو جنت میں وہ بھی نکال دیا جائے گا۔ اور پھر وہ کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس کا شکر ہے اس نے ہمیں اس کی طرف ہدایت دی اور ہمارے رسول حق بات لے کے آئے۔ اس دن اعلان کیا جائے گا کہ یہ تمہارے ان اعمال کا صلہ ہے جو دنیا میں تم کرتے تھے کہ تم جنت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔ اور دوزخ کے رہنے والے جو ہوں گے ان کو جنتی پکار کے کہیں گے کہ دیکھو جو وعدہ ہمارے رب نے ہم نے اس کو سچا پا لیا، کیا تمہیں سچا ملا وعدہ؟ تو وہ بھی اقرار کریں گے۔ پھر اعلان کیا جائے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظلم کرنے والوں پر، اور ان کے درمیان ایک آڑ کر دی جائے گی، اور اعراف ایک دیوار ہوگی جنت اور دوزخ کے درمیان، اس پہ کچھ لوگ ہوں گے، یعنی جن لوگوں کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ درمیان میں ایک دیوار پہ بیٹھے ہوں گے، وہ جنتیوں کو دیکھ کے ان سے بھی مخاطب ہوں گے، اور دوزخ والوں کو دیکھ کے اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرے۔ تو مثال کے طور پہ ایک شخص جہاد کرتا رہا لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کی، یا اسی طرح بعض دفعہ ملے جلے اعمال ہوتے ہیں تو ان کی نیکیاں بدیاں برابر ہو جائیں گی، وہ دیوار پہ رہیں گے۔ تفاسیر سے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بالآخر ان کا فیصلہ کر کے ان کو آخر میں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ بڑا ہی ہولناک یہاں پہ نقشہ کھینچا ہے کہ دوزخی جنتیوں سے گڑ گڑا کے کہیں گے کہ ہم پہ تھوڑا سا پانی ہی بہا دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کافروں پہ رزق اور جنت کا پانی حرام کر دیا ہے، ان لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا کے رکھا تھا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور اس دن کے آنے کو بھولے رہے، ہماری آیات کے منکر ہوئے، اس طرح آج ہم ان کو بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے ہمیں بھلایا تھا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ نے پھر اپنی آیات قدرتیں بیان کی ہیں کہ اس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، عرش پہ جا ٹھہرا، رات کو دن کا لباس پہنایا تاکہ اس کے پیچھے دوڑ رات چلا آئے، سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا، اسی کے لیے مخلوق ہے اور اسی کا حکم ہے، بے شک اللہ بڑی برکت والا ہے۔ اپنے رب کو عاجزی سے چپ کے پکارو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا۔
یعنی فساد پھیلانے سے، خرابی پھیلانے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتا ہے کہ رحمت سے پہلے یعنی بارش سے پہلے وہ ہواؤں کو خوشخبری بنا کے بھیجتا ہے۔ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا کے لاتی ہیں تو ہم انہیں ایک مری ہوئی بستی یعنی کہ ایک بنجر زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں۔ پھر مینہ برستا ہے، ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کو زمین سے زندہ کریں گے جس طرح مری ہوئی زمین کو ہم بارش سے زندہ کرتے ہیں۔ اور پھر جو زمین پاکیزہ ہے اس میں اللہ کے حکم سے سبزہ نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے وہ ناقص ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کی مثال ہے کہ جو نیک پاکیزہ انسان ہیں وہ ہدایت کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم آگے سے نافرمانی اور ناشکری پہ ہی اڑی رہی اور وہ ان کو بیوقوف کہنے لگی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کافی سمجھایا کہ مجھ میں کوئی حماقت کی بات نہیں، میں تو رب العالمین کا پیغمبر ہوں، میں تو نصیحت سے تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ مگر ان کا یہی کہنا تھا، کیا تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے؟ بس تو عذاب لے جس کا تو وعدہ کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ یہ تو صرف نام ہے دیوی دیوتاؤں کے جو تم لوگوں نے تمہارے آباء و اجداد نے گھر رکھے، ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ قوم سمود کا واقعہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو توحید کی طرف بلایا اور کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو مت چھونا اور اس کو نقصان مت پہنچانا، اور یاد کرو کہ قوم عاد کے بعد تمہیں ہم نے سردار بنایا، زمین میں آباد کیا، تم پہاڑوں سے محل تراشتے تھے، گھر بناتے تھے، اور تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ تو ان کی قوم کے جو سردار تھے وہ غریب لوگوں سے کہنے لگے کہ کیا تم حضرت صالح علیہ السلام کو واقعی میں رسول سمجھتے ہو؟ ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ پھر ان کو ایک بھونچال نے آ پکڑا، وہ تباہ ہو کے رہ گئے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو، یعنی عورتوں کی جگہ مردوں کو شہوت رانی کے لیے استعمال کرتے ہو۔ مگر ان کی قوم نے بجائے سمجھنے کے کہا کہ ان کو اس جگہ سے نکال دو، یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے بہت پاک باز بننا چاہتے ہیں تو ان کو ہماری بستی سے ہی نکال دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچ سکی، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی کیونکہ وہ ان کی مدد کیا کرتی تھی اپنی قوم کی۔ اور مدین کی طرف ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ان کو دعوت توحید دی مگر انہوں نے انکار کیا۔ ناپ اور تول میں کمی کرنے سے ان کو منع کیا کہ زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو، اور راستوں میں بیٹھ کے دین سے لوگوں کو مت روکا کرو۔ مگر ان کی قوم نے بھی ان کی تکذیب کی اور ان کو جھٹلایا۔ واللہ اعلم بالصواب۔